بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کرائسس مینجمنٹ، یعنی بحران کا مسئلہ۔ دیکھیے، بحران یا کرائسس یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انڈیویجول کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نیشن کے ساتھ، ہر جگہ۔ تو ہاؤ ٹو مینیج دا کرائسس، یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ کرائسس کو مینیج کرنا نہ جانیں وہ اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ کرائسس کیا ہے؟ کرائسس دراصل وہی چیز ہے جس کو ہم پرابلم کہتے ہیں۔ اگر پرابلم عام قسم کا ہو تو وہ صرف پرابلم رہے گا۔ اگر پرابلم بہت کمپلیکس ہو، نیا ہو، اس کا سلوشن نہ سمجھ میں آتا ہو، دین اٹ از کرائسس۔ جیسے میں مثال دوں، ایک شخص یہاں آتا ہے، اس کو اوپر اس فلور پر پہنچنا ہے۔ اب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ ہاں دیواریں ہیں، اس کو سیڑھی کا پتہ نہیں، اسٹیئر کا پتہ نہیں۔ اب ادھر ادھر وہ اچھل کود کرنے لگے، تو کرائسس کو مینیج نہیں کر پایا وہ۔ اگر وہ ڈھونڈ کر سیڑھی کا پتہ کر لے اور سیڑھی پر چڑھ کے اوپر آ جائے، دین ہی مینیج دا کرائسس سکسیسفلی۔ ایسی فرض کی کہ آپ روڈ پر اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے ایک اور کار آئے گی، اب دونوں آمنے سامنے ہیں، وہ ہارن بجا رہا ہے، آپ ہارن بجا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرابلم کو سالو نہیں کر سکے، وہ کرائسس بن گا، ڈیڈ لاک بن گیا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ اگر غلط چل رہا چل رہے تو میں تو اپنا سائڈ میں گاڑی موڑوں اور اگر نکل جاؤں، تو اب آپ نے کرائسس کو مینیج کر لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈیفینسو ڈرائیونگ۔ ڈیفینسو ڈرائیونگ اس میں کرائسس مینجمنٹ ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو یہ سچویشن ہمیشہ زندگی میں پیش آتی ہے۔ انڈیویجول تو اکثر اس کو سالو کر لیتا ہے، لیکن جب قومی سطح پر، نیشن کی سطح پر آئے تو بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ لوگ سالو کر لیں، اکثر اسے پھنس جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس زمانے جو مسلمان ہیں، ہمارے موجودہ مسلم کمیونٹی جو ہے، اس کا کیس میرے نزدیک یہی ہے کہ وہ کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے۔ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج دیئر کرائسس۔ حالانکہ خود رسول اللہ کے ہاں اس کا ماڈل موجود ہے، نمونہ موجود ہے، ہسٹری بھی موجود ہے۔ یعنی کرائسس کو مینیج کرنے کی مثالیں ہسٹری میں موجود ہیں، اور اس کا ماڈل خود رسول اللہ کے یہاں موجود ہے۔ مگر ابھی تک مسلمان پھنسے ہوئے ہیں کرائسس میں، اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ میں چند ایک مثال دیتا ہوں اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کرائسس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ کا ایک واقعہ ہے آپ کی زندگی کا
کہ مکہ سے آپ جا رہے تھے طائف، آپ کے ساتھ 12,000 لوگ تھے. اس زمانے میں موٹر کار نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہوائی جہاز ہوتے تھے، تو سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی. چلتے چلتے آپ کا قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس کو کہتے ہیں پاس، PASS. ظاہر ہے کہ پاس جو چوڑا تو ہوتا نہیں، وہ تنگ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام لوگ رکھا تھا الذائقہ. الذائقہ مطلب تنگ. لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ تنگ ہے. تو جب وہاں پہنچے لوگ تو ان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے پار کریں، اس تنگ راستے کو. تو رسول اللہ نے بتایا کہ بہت آسان ہے. اب تم پھیلے ہوئے ہو ہورائزنٹل وے میں، یعنی دائیں بائیں، تو سمجھ میں نہیں آتا تمہارے. تم ورٹیکل وے میں ہو جاؤ، یعنی قطار بنا لو، قطار، تو بہت آسانی سے پار ہو سکتے ہو. دیٹ از کرائسس مینجمنٹ. یعنی جب نئی سچویشن پیش آئے تو آپ ری تھنک کریں، ری اسیس کریں، پھر سے سوچیں. تو اصل میں ہوتا کیا ہے، آدمی کے پاس ایک سوچ ہوتی ہے پری کرائسس تھنکنگ. پری کرائسس تھنکنگ وہاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے پوسٹ کرائسس تھنکنگ. جو لوگ پوسٹ کرائسس تھنکنگ ڈیولپ کر سکیں ان کو پرابلم نہیں ہوگا، وہ سالو کر لیں گے اس کو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب مکہ میں تھے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ آئیڈل ورشپر تھے، آپ کے خلاف ہو گئے. کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور میجارٹی نے نہیں مانی. تو وہاں پر ایک ٹرائبل پارلیمنٹ تھی جس کو کہتے تھے دار الندوہ. تو دار الندوہ جو ٹرائبل پارلیمنٹ تھی وہ انہیں قبضے میں تھی، رسول اللہ کا اس پر کوئی دخل نہیں تھا. تو انہوں نے آخر کار یعنی شروع مخالفت سے رکا نہیں آپ مشن، آپ کے ساتھی بڑھتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک تجویز پاس کی کہ اس انسان کو قتل کر دو. جب تک اس انسان رہے گا مکہ میں ہماری پرابلم بنا رہے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا تو ایک شکل یہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ سے کہتے، آپ کے جو ساتھی تھے ان سے کہتے کہ دیکھو وقت آ گیا اب ٹکراؤ کرنے کا، اب ہمیں لڑنا ہے، لڑ کر اپنا حق لینا ہے. مکہ ہمارا وطن ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم یہاں رہیں. کون ہوتا ہے ہم کو یہاں سے نکالنے والا؟ ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے. ایک شکل یہ تھی. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگ وہ مر کٹ جاتے جیسے کہ آج کے مر کٹ رہے ہیں. رسول اللہ نے بہت ہی خاموشی سے ایک نیا پلان بنایا، مطلب ری تھنک کیا، ری اسیس کیا. یعنی پوسٹ کرائسس مینجمنٹ پوسٹ کرائسس تھنکنگ، یعنی پری کرائسس تھنکنگ وہاں کام نہیں کر رہی تھی. تو آپ نے پوسٹ کرائسس تھنکنگ ڈیولپ کی. وہ کیا تھی؟ مائگریشن، مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ دوسرے مقام پر. دیٹ واز پوسٹ کرائسس تھنکنگ. تو آپ نے مکہ چھوڑ کر بہت ہی خاموشی سے، بہت سیکریسی کے ساتھ چلے گئے مدینہ، جو 300 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر اپنا کام شروع کر دیا. اس طرح سے آپ نے اس کرائسس کو مینیج کیا.
ایسی حدیبیہ کا واقعہ ہے. رسول اللہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ رہنے لگے تھے تو آپ کے اصحاب نے یہ چاہا کہ مکہ جا کر کے وہاں عمرہ کریں. لیکن مکہ قریب ایک حدیبیہ مقام تھا, وہاں پر وہ پہنچے تو ادھر سے مکہ والے آ گئے کہ ہم آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے, مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اب لوٹ جائیے. دیٹ واز اے کرائسس. تو وہاں تقریباً 2 ہفتے بات چیت ہوتی رہی. تو آپ نے کیا کیا, نیگوسیشن کیا اس بات پر کہ اس وقت تک دونوں ایٹ وار تھے, یعنی اہل ایمان اور اہل قریش دونوں ایٹ وار تھے. تو آپ نے کہا کہ چلو ہمارے تمہارے درمیان پیس ٹریٹی ہو جائے, ہم دونوں امن کے ساتھ رہیں, لڑائی بڑائی چھوڑ دیں. تو انہوں نے یونیلیٹرل طور پر اس کی کنڈیشن لگائی, بالکل ایک طرفہ کنڈیشن. آپ نے ساری شرطیں مان لیں, صرف ایک بات آپ کو ملی کہ حدیبیہ ٹریٹمنٹ جو تھا, حدیبیہ جو ٹریٹی تھا, دیٹ واز اے نو وار پیکٹ. یعنی حدیبیہ میں جو آپ سے صلح ہوئی دونوں فریق کے درمیان, وہ ایک نو وار پیکٹ تھا. تو آپ نے ان کی ساری شرطوں کو مان کر نو وار پیکٹ کر لیا اور واپس آ گئے وہیں سے. دیٹ واز کرائسس مینجمنٹ. اب اس کے بعد جب امن ہو گیا, راستے کھل گئے, انٹریکشن بڑھ گیا, تو خوب مشن کی سرگرمیاں تیز ہو گئی, ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. اس طرح سے آپ نے مینیج کیا. تو مسلمانوں کو اس زمانے میں جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ظالموں کی سازش ہے, اسلام دشمنوں کا سارا معاملہ ہے. یہ سب کچھ نہیں. سب کچھ سارا معاملہ ہے کہ مسلمان فیل ہو گئے کہ کرائسس کو مینیج کریں. وہ اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھیے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ پہ جائیے. اسلام شروع ہوا 610 عیسوی میں مکہ میں. 638 عیسوی میں رسول اللہ کی وفات ہوئی مدینہ میں. اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا. پہلے عرب میں پھیلا, پھر آس پاس کے ملکوں میں پھیلا, ایشیا اور افریقہ میں پھیلا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مسلمان ایک مسلم امپائر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. مسلم امپائر. اس ایریا میں دیکھیے پہلے رومن امپائر تھا, اس کے بعد مسلم امپائر قائم ہوا. اب مسلم امپائر چلتا رہا یہاں تک کہ برٹش امپائر کا دور آ گیا. یعنی مسلمان کا امپائر قائم ہوا تھا رومن امپائر کو ختم کر کے. اب ٹائم آ گیا تقریباً 800 سال کے بعد کہ برٹش لوگ پھیلے دنیا میں, انہوں نے مسلم امپائر کو ختم کر کے برٹش امپائر قائم کر دیا. یہ تھا کرائسس. اب نئی سوچ کی ضرورت تھی, لیکن مسلمان نئی سوچ مسلمان میں نہیں آ سکی. وہ جان نہیں سکے کہ ہے کیا, بات کیا ہے. اگر میں اس کی تاریخ فکس کرنا چاہوں, ڈیٹ کہ کب سے شروع ہوا یہ, تو میں کہوں گا 1799 میں, 1799. 1799 میں ایک طرف انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ ہوا واقعہ کہ سرنگاپٹم کی لڑائی میں برٹش فوجوں نے ٹیپو سلطان کو ہلاک کر دیا. اس وقت اس نے کہا تھا برٹش جنرل نے کہ ناؤ انڈیا از آورس. تو 1799
میں جب سلطان ٹیپو کو ہلاک کر دیا انہوں نے برٹش فوجوں نے, تو انڈیا میں ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. دوسری طرف اسی ہی سال میں 1799 میں میڈیٹرینین سی میں یعنی بحر روم میں یورپی قوموں نے ترکی کا بہت بڑا بیڑا ہوتا تھا نیول فلیٹ, یعنی بحری بیڑا, اس کو نیول فلیٹ کہا جاتا ہے, بہت ہی اسٹرانگ بیڑا ہوا کرتا تھا, اس کو ڈسٹرائے کر دیا انہوں نے. ایک طرف وہ واقعہ ہوا, دوسرا یہ واقعہ, دونوں ایک ہی سال ہوئے 1799 میں. تو ادھر ٹرکش امپائر ختم, ٹوٹ پھوٹ گئی, ادھر انڈیا میں مسلم رول ٹوٹ پھوٹ گیا. یہاں سے نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ ٹریڈیشنل سوچ ہی کو لے کر لڑنے پھرنے لگے ہر جگہ. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ غالب آ گئے, اس کا راز کیا ہے, اس کو نہیں سوچا انہوں نے. یہ تھا ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل سپریمیسی. یعنی یہ جو برٹشرس آئے تھے اپنے ملکوں سے باہر نکل کے یہاں, تو وہ ماڈرن ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے, ماڈرن سائنس لے کر آئے تھے, ماڈرن آرگنائزیشن کے ساتھ آئے تھے, ماڈرن انڈسٹری کے ساتھ آئے تھے. اس لیے وہ طاقتور تھے. اس لیے نہیں کہ وہ سازش کر رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے. انہیں وہ مسلم دشمنی کا کیس نہیں تھا, بلکہ ٹیکنالوجیکل سپریمیسی کا کیس تھا. سارے مسلم رہنما جو تھے اس زمانے میں, ایک سے ایک وداؤٹ اینی ایکسیپشن, اس کو سمجھا انہوں نے اسلام دشمنی کا کیس نہیں, اٹ واز کیس آف ٹیکنالوجیکل سپریمیسی. اس کو سمجھنا چاہیے تھا. مسلمانوں کے پاس ٹریڈیشنل نالج تھی, ان کے پاس سائنٹیفک نالج تھی. مسلمانوں کے پاس انیمل پاور تھا, ان کے پاس میکینیکل پاور تک پہنچ گئے وہ. یہ ڈفرینس جو ہے, یعنی یہ ڈفرینس پہلی بار ایک نئی چیز تاریخ میں آئی تھی. پہلے ڈفرینس ہوا کرتا تھا یعنی کوانٹیٹیو ٹرم میں, اب کوالٹیٹیو ٹرم میں ڈفرینس ہو گیا. تو یہ سمجھا نہیں لوگ, اور بس لڑنے شروع کر دیا, وہی تلوار سے, وہی نیزے سے, وہی پرانے طریقوں سے. ہر جگہ ڈیفیٹ ہوئی, ہر جگہ ڈیفیٹ ہوئی, ہر جگہ ڈیفیٹ ہوئی. تو پورے 200 سال کا یہ زمانہ ہے جب کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ سیکریفائس کے باوجود صرف ڈیفیٹ ہوئی ہر جگہ. اب کیا ہے, ابھی بھی وہ اسی مائنڈ سے جی رہے ہیں کہ سب دشمن ہمارے ہیں. تو دشمنوں کو جب وہ ڈیفیٹ نہیں دے سکے تو اب کیا کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ. یہ سوسائڈ بامبنگ کی جگہ جو ہو رہی ہے, اور سارے علماء چپ ہیں. وہ علماء جنہوں نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا, وہ علماء فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے؟ جن علماء نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا, انہیں فتویٰ دینا چاہیے کہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے. کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلم دشمن طاقتوں کو ڈیفیٹ نہیں دے سکے تو کم سے کم ڈی اسٹیبلائز تو کریں. یہ فلاسفی ہے اس کے پیچھے. وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں مسلم دشمن طاقتوں کو, حالانکہ اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں صرف. یعنی اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم دشمن طاقتوں کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا اجتہاد درکار تھا, نیا اجتہاد. اس اجتہاد کا اصل قرآن میں موجود ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن میں موجود ہے یہ اصول نیچر کا. وَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی پولیٹیکل سپریمیسی کبھی ان کے پاس رہے گی, کبھی ان کے پاس رہے گی. پولیٹیکل سپریمیسی کسی کی مناپلی نہیں ہے. یعنی چھوٹی حکومتیں پھر بھی مسلمانوں کے پاس تھیں, ابھی بھی
57 کنٹریز میں مسلمان کی رول کر رہے ہیں مسلمان. لیکن اب وہ امپائر کا زمانہ ختم ہو گیا. اب امپائر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی زمانے کا ایک فرق ہے. دیکھیے 18 سینچری میں فرانس میں فرینچ ریولیوشن آیا, ڈیموکریسی کا انقلاب, جس کو فرینچ ریولیوشن کہا جاتا ہے. فرینچ ریولیوشن میں یہ بات آخری طور پر ڈیسائیڈ ہو گئی کہ اب دنیا میں کبھی بھی کسی کا امپائر نہیں بنے گا, اب نیشنل اسٹیٹ بنے گی, نیشن اسٹیٹ. فرینچ ریولیوشن ہوا 18ویں صدی عیسوی میں. اسی وقت اور ڈیموکریسی آ گئی دنیا میں. اسی وقت یہ طے ہو گیا کہ اب دنیا میں کبھی بھی کسی کا امپائر نہیں بننے والا ہے, اب صرف نیشنل اسٹیٹ رہیں گی. لیکن مسلمان ابھی بھی اسی میں جی رہے ہیں. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ وہی خلافت, وہی امپائر پھر ان کا بن جائے. تو اس مسلم امپائر کو ریگین کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن بتا دیا کرتا کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا, تمہاری مناپلی نہیں ہو سکتی ہے اس پر. تو اب جو اجتہاد درکار ہے اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ وہ دور ختم ہو گیا. جبکہ امپائر بنا کرتے تھے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائر بنا, وہ ختم ہو گیا. پھر مسلم امپائر بنا, وہ ختم ہو گیا. پھر برٹش امپائر بنا, وہ ختم ہو گیا. اب امریکہ نے امپائر بنانا چاہا, لیکن بننے سے پہلے وہ ختم ہو گیا. اب وہ دور چلا گیا, وہ دور ختم ہو گیا. اب کوئی امریکن امپائر نہیں بن سکتا. رشین امپائر ٹوٹ گیا, رومن امپائر ٹوٹا, مسلم امپائر ٹوٹا, برٹش امپائر ٹوٹا, رشین امپائر ٹوٹا, امریکن امپائر بننے سے پہلے ٹوٹ گیا. لیکن مسلمان اسی خواب میں جیتے ہیں, ابھی بھی وہ اسی دنیا میں جیتے ہیں, ابھی بھی وہ خلافت کی بولی بولتے ہیں. تو کرائسس کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں ری تھنکنگ نہیں آئی. ری تھنکنگ, وہ ری اسیس نہیں کر پائے چیزوں کو, وہ ریئلٹی کو جان نہیں پائے. تو یہاں میں ایک مثال دوں گا, بہت ہی یعنی بہت ہی السٹریٹو مثال ہے. 2 مثالیں جس سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے. یعنی ایک تو مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے ماڈل میں نمونہ ہے, جو میں نے بتایا آپ کو کئی مثالیں کہ کرائسس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. لیکن تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. تاریخ میں ایک مثال دیکھیے ہے چائنا کی. چائنا میں کمیونسٹ رول تھا. جو اولڈ کانسیپٹ تھا کمیونزم کا, وہ یہ تھا کہ یعنی پولیٹیکل رول اور اکنامک ایکٹیویٹی دونوں کا ہمارے کنٹرول بننا چاہیے. چونکہ کمیونسٹ پارٹی دونوں کنٹرول کر رہی تھی, یعنی پولیٹیکل پاور کو بھی اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی. پھر وہاں پر پیدا ہوا ایک آدمی جس کا نام تھا ڈینگ جا پنگ, DENGXIOPING, DENGXIOPING, ڈینگ جا پنگ. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1997 کو. کمیونسٹ پارٹی کا یہ چیئرمین تھا. اس کی تعلیم ہوئی چائنا میں, پھر رشیا میں ہوئی. اس کے بعد وہ فرانس گیا. فرانس میں اس کی ایجوکیشن ہوئی. تو وہاں پر اس نے دیکھا, اس کو کمپیئر کرنے کا موقع ملا. اس نے دیکھا کہ چائنا میں ہماری اکانومی جو ہے ڈیولپ نہیں کر رہی ہے, اور فرانس میں ڈیولپ کر رہی ہے اکانومی. کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ فرق ہے کہ فرانس میں زبردست ترقیاں ہو رہی ہیں,
اقتصادی اور چین میں نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو ایک نیا آئیڈیا آیا. اس آئیڈیا کو لے کے جب وہ چائنا میں واپس ہوا تو اس نے وہاں پر ایک نیا جو وہاں پر ڈیڈ لاک تھا, جو کرائسس تھا, اس کو حل نکالا. اس نے ایک فارمولہ, 2 پوائنٹ فارمولہ. یعنی پولیٹیکل رول تو وہی باقی رہا اس نے, یعنی کمیونسٹ پارٹی کا پولیٹیکل رول کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں, لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں اوپن ڈور پالیسی اختیار کی, ان کو لبرلائز کر دیا. یعنی جو ماڈل فرانس میں تھا یا امریکہ میں ہے, اس ماڈل کو اختیار کر لیا اس نے چائنا میں. تو ڈوئل سسٹم بنایا اس نے کہ پولیٹیکل دائرے میں ریپرزنٹیشن اور اقتصادی دائرے میں, اکنامک دائرے میں لبرلزم. اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں چائنا زبردست ترقی ہوگی, اس کی بہت ترقی ہوگی. آج امریکہ جو ہے چائنا کا مقروض ہے. عجیب بات ہے کہ یہی نمونہ تھا انڈیا کے لیے. انڈیا کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن انڈیا ابھی تک نہیں کر سکا. پارشلی کیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے ہمارے انڈیا میں جو کرپشن ہے وہ کیوں ہے؟ اس کا تعلق کسی برت سے اور کسی روڈ ایکٹیویٹی سے نہیں ہے, جلسہ جلوس سے نہیں ہے اس کا تعلق. آزادی سے پہلے جو ہمارے لیڈر تھے, نیشنل لیڈر, وہ زیادہ سوشلسٹ تھے, سوشلسٹ. تو انہوں نے یہ چاہا کہ انڈیا میں سوسائٹی بنائیں, سوسائٹک پیٹرن آف سوسائٹی. تو انہوں نے انڈیا میں یہ کیا کہ کنٹرول اکانومی کی طریقہ اختیار کیا. کنٹرول اکانومی میں کیا ہوتا ہے, وہ افسروں کے ہاتھ میں سارا اختیار آتا ہے. یعنی بیوروکریسی کنٹرول کرنے لگتی ہے, اور بیوروکریسی جو ہے اپنے سائن کا پیسہ چاہتی لینا. تو یہاں پھر لائسنس پرمٹ راج آ گیا, جس کو راج کہا کرتے تھے, لائسنس پرمٹ راج. تو افسروں نے یا بیوروکریسی نے خوب پیسہ کمانا شروع کر دیا. اس کا نام ہے کرپشن. اب کوئی حل اس کا سوال نہیں ہے کہ چائنا کے ماڈل کو اختیار کیا جائے اور ڈی کنٹرول کر دیا ساری اکانومک ایکٹیویٹیز کو. یہ جو بیچ کا راستہ چل رہا ہے انڈیا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا اس سے. بالکل چائنا کے ماڈل کو اختیار کرنا ہوگا کہ ٹوٹل ڈی کنٹرول. جب تک یہ نہیں کیا جائے کہ کرپشن ختم نہیں ہوگا. تو بہرحال مسلمانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے چائنا سے کہ کس طرح اس نے کرائسس کو مینیج کیا, مینیج کر کے اس کے اندر ایک نیا دور شروع ہو گیا. اس سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ کوئی سویلائزیشن جب مر جاتی تھی پھر وہ زندہ نہیں ہوتی, یعنی ڈیتھ سویلائزیشن دوبارہ ریوائو نہیں کر سکتی, یہ سمجھاتا تھا. چائنا نے اس ریکارڈ کو توڑ دیا. چائنا ایک زمانے میں بہت ترقی ہوئی تھی پہلے, پھر ڈیڈ ہو گئی سویلائزیشن کی, پھر سویلائزیشن کو ریوائول مل گیا, ریوائول. یہ ایک نئی مثال قائم کی چائنا نے. تو مسلمان بھی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ مسلم تہذیب اگرچہ اس کو ڈکلائن ہو گیا, پھر اس کو ریوائو کیا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ جانے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ کو. ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. دیکھیے یورپ میں ایک زمانے میں پوپ کا اتنا زیادہ دبدبا تھا کہ وہ یورپ کی ساری حکومتوں پر ہیڈ بنا ہوا تھا, ہیڈ یعنی پولیٹیکل ہیڈ. کوئی کنگ جو ہے بغیر پوپ کے کچھ نہیں کر سکتا تھا, اتنا دبدبا تھا پوپ کا. رومن کیتھولک
کیتھولک چرچ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو پوپ کہتے ہیں. تو روم میں اس کا محل تھا, وہ محل میں نے دیکھا ایک بار. لیکن کیا ہوا, جب وہاں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ شروع ہوا تو کرسچن ڈاگما سے ٹکراؤ ہونے لگا. جیسے مثال کے طور پر کرسچن چرچ سمجھتا تھا کہ زمین سینٹر میں ہے اور سورج کے گرد گھوم رہا ہے, لیکن جو ریسرچ ہوئی تو معلوم ہے کہ مالک اس کو الٹا ہے, سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے, یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری. تو پوپ اس کے خلاف ہو گیا اور بہت مارا پیٹا لوگوں کو. گلیلیو جو تھا اس کو بند کر دیا, کئی لوگوں کو پھانسی دے دی. اب بہت ہنگامہ کھڑا ہوا. اس کی ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو ایک کتاب ہے ڈریپر کی, DRAPPER, ڈریپر کتاب ہے, کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. اس میں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آپ. آخر کا کیا ہوا کہ زبردست ٹکراؤ کے بعد پھر پیچ اپ ہوا, یعنی کرسچن چرچ جو تھا اس نے ریسیٹ کیا, پیچھے ہٹا ہوا, اور ایک نیا سمجھوتا ہوا گورنمنٹ کے درمیان اور چرچ کے درمیان. یہ اس سمجھوتے کو کہتے ہیں لیٹرن ایگریمنٹ, LATERAN, لیٹرن ایگریمنٹ. یہ تھا گورنمنٹ آف اٹلی کے درمیان اور کرسچن چرچ کے درمیان. یہ ایگریمنٹ پر سائن ہوا تھا 1929 میں, 1929 میں. اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے سائن کیا تھا مسولینی, اور رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے سائن کیا تھا, اس کا نام تھا کارڈینال گیسپری, کارڈینال GASPARI, گیسپری, GASPARI. تو اس کا 29 میں یہ سمجھوتا ہوا. اس سمجھوتے کے مطابق پوپ جو ہے ایک بہت ہی چھوٹا سا ایریا جو صرف 110 ایکڑ کا ہے. میں وہاں گاؤں میں نے دیکھا ہے اس کو, صرف 110 ایکڑ بس. اس میں یہ پہلے سے تھا, وہ جگہ چرچ تھا وہاں پر, وہ جگہ پہلے سے ان کے پاس تھی. اسی میں سمٹ آئے, وہ پورا یورپ چھوڑ دیا, اٹلی کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور مان لیا گیا کہ اس کو کہتے ہیں ویٹیکن. اس کو ویٹیکن ایک پہلے سے نام تھا اس کا. تو ویٹیکن جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گئی. جو اسٹیٹ کیا ہے تو چھوٹا سا, بہت ہی چھوٹا سا ہے. تو لیکن وہ ان کو آزادی ہے, لیکن آزادی اپنے مذہبی معاملے میں, پولیٹیکل معاملے میں کوئی آزادی ان کو نہیں. اس کو دیکھے کتنا بڑا یہ یعنی فائدہ ہوا کہ پوپ کے ٹائٹل کو انہوں نے بچا لیا. پوپ کے ٹائٹل کو آج بھی پوپ کا ایک دبدبہ ہے, ایک ہسٹوریکل اس کا جو ایک مقام تھا ٹائٹل کا, وہ ابھی بھی ان کو ملا ہوا ہے. یہ موقع تھا مسلمانوں کو کہ ترکی میں خلیفۃ المسلمین کا جو ٹائٹل تھا وہ ختم ہو گیا, آج کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہاں پر جو ترکی میں جو یعنی جو طریقے چلی تھیں اس کے خلاف, سیکولر طریقے خلیفۃ المسلمین کے خلاف, ترکی میں نہیں بلکہ پورے عالم عرب میں چلی تھی. اس وقت اگر خلیفۃ المسلمین جو تھا وہ راضی ہو گیا ہوتا کہ میں ایک چھوٹے سا دائرہ دے دو ویٹیکن کی طرف سے, تو خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل آج باقی رہتا. اب اس کا فائدہ کہ یہ ہے کہ جب کہیں جاتا ہے پوپ تو پوپ آ رہا, ایک دھوم مچتی ہے وہاں پر, اور زبردست ہلچل مچتی ہے.
اس طرح سے رومن کیتھولک چرچ نے اپنی یونٹی کو باقی رکھا ہے، ریلیجس یونٹی کو، مذہبی اتحاد کو، لیکن خلیفۃ المسلمین کی ٹائٹل ہم نے کھو دیا۔ اگر خلیفۃ المسلمین کی ٹائٹل باقی رہتا تو آج کوئی بات ہوتی اور وہ کہہ جاتا خلیفۃ المسلمین، ایک دھوم مچتی کہ خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے، تو زبردست ذریعہ ہوتا وہ اتحاد کا۔ تو مسلمانوں نے اس زمانے میں سب سے بڑی جو جہاں وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں وہ ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ، مذہبی اعتبار سے بھی، سیکولر اعتبار سے، دونوں اعتبار سے۔ اس ناکامی کا یہ آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو عرب دنیا میں اور نان عرب دنیا میں زبردست طریقے اٹھی تھیں اس زمانے میں کہ اس کو خلافت کو یا مسلم امپائر کو بچایا جائے، نہیں بچا سکے تو ری گین کیا جائے، نہیں ری گین کر سکے تو اب جیسے کہ میں نے عرض کیا مسلم دشمنوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ یہ سب کوئی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے کسی بھی تحریک کو، کسی بھی موومنٹ کو جج کرنا چاہیے رزلٹ سے۔ رزلٹ از دا اونلی کرائٹیرین، رزلٹ از دا اونلی کرائٹیرین۔ تو آپ دیکھیے کہ 200 سال سے مسلمان جو سیکریفائس کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ مثال کے طور پر فلسطین میں اگر عرب لوگ مان لیتے بالفور ورڈکٹ کو تو آج وہاں اسرائیل کی طرح ایک زبردست ایک سلطنت قائم ہوتی عربوں کی، کیونکہ وہ بالفور ورڈکٹ پارٹیشن تھا اور آدھا ان کو دیا گیا تھا، اور لائنس شیئر عربوں کو ملا تھا، لائنس شیئر بہتر حصہ، یعنی بیٹر ہاف جو تھا، بیٹر ہاف ملا تھا عربوں کو انکلوڈنگ یروشلم۔ تو اگر انہوں نے مان لیا ہوتا اس کو تو آج کتنا زبردست وہاں پر ان کا ایک نظام قائم ہوتا ہے، ایک حکومت قائم ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، صرف بربادی ہے۔ ایسی کشمیر میں ہوا۔ اگر کشمیر میں 1947 کو جو فیصلہ ہوا تھا اس کو مان لیتے کشمیری لیڈر تو آج کشمیر سوئٹزرلینڈ کی طرح ایک ترقی یافتہ علاقہ ہوتا، لیکن لڑ رہے ہیں اور صرف کشمیر کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہر جگہ ہوا ہے، ہر جگہ، سنکیانگ میں، فلپائن میں، اراکان میں، جگہ جگہ، کہ بجائے اس کے کہ نئی حالت جب پیدا ہوئی تو ری ایسیس کریں، ری ایگزامن کریں، پھر سے معاملے کو سمجھیں اور پھر سے پلاننگ کریں، اس کرائسس کو مینیج کرنا سیکھیں۔ یہ سب نہ کر کے صرف ٹکرانا۔ قرآن مجید میں ہے کہ الصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ تو صلح کیا ہے؟ صلح مینیج کرنا۔ جب کوئی سچویشن پیدا ہو تو مینیج کرنا چاہیے، نہ کہ اسے ٹکرائیں آپ۔ جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو اس کو مینیج کیجیے۔ اس سے لڑنا، اس سے ٹکرانا یہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو زمانے میں پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ریلیجس سائڈ پر اور سیکولر سائڈ پر دونوں جگہ مسلمانوں نے صرف ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا، مینیج کرنے کا طریقہ نہیں۔ ٹکراؤ کا بدل ہے مینیج کرنا، اور مینیج کرنے کا الٹا ہے ٹکراؤ کرنا۔ تو کسی بھی سچویشن میں آپ کے لیے دو آپشن ہوتا ہے، دو آپشن، یا تو مینیج کریں یا اسے لڑنے لگے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ دو کار آمنے سامنے آ گئے
اب ایک ہے کہ دونوں آپس میں صرف ہارن بجائیں اور اس کو برا بھلا کہیں، تو ہٹاؤ اپنی کار، ہمارے راستے سے ہٹو وغیرہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ سائڈ سے نکل جائیں خاموشی کے ساتھ. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں ٹکراؤ کا، ایک ہوتا ہے مینج کرنے کا. تو ٹکراؤ میں صرف تباہی اور بڑھتی ہے. جتنی تباہی ہو چکی ہے اس تباہی پہ اور اضافہ ہوتا ہے. اور مینج کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیڈ لاک کو ختم کر دیتے ہیں، ڈیڈ لاک کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی تعطل کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک نیا یعنی میدان کار اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. جب آپ ٹکراؤ کرتے ہیں تو وہیں کہ وہیں اپنی قبرستان بناتے ہیں جہاں ٹکراؤ پیدا ہوا ہے، جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو ایک ہے کہ جہاں مسئلہ پیدا ہوا وہیں لڑیں، وہیں اپنی قبرستان بنائیں. ایک ہے کہ مینج کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیبیہ میں لڑ جاتے تو وہیں پہ سب کے قبرستانیں بنتی. جیسے اور یعنی اور جب آپ نے مینج کیا تو وہ ایک نئی ہسٹری وہاں سے شروع ہو گئی. یعنی حدیبیہ جو تھا اگر وہاں ٹکراؤ کیا جاتا تو سوا تباہی کچھ نہیں ملتا. لیکن جب آپ نے مینج کیا تو حدیبیہ سے اسلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی. تو دیکھیے یہ زندگی جو ہے پرابلمس بھری ہوئی ہے. پرابلمس آر پارٹ آف لائف، پارٹ آف نیچر، پارٹ آف ڈکٹیشن پلان آف گاڈ. تو دیر از نو اسکیپ فرام پرابلم. تو پرابلم کو آپ صرف چیلنج کے روپ میں لیجیے، نہ کہ صرف پرابلم کے روپ میں، اور ہمیشہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے. پرابلم ہی کا دوسرا نام کرائسس ہے. جب آپ پرابلم کو سالو نہ کر سکیں تو اسے کہا جاتا ہے ڈیڈ لاک یا کرائسس. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کی کیپیسٹی، کہ آپ ہر موقع پر پھر سے سوچ سکتے ہیں. کوئی بھی تعطل، کوئی بھی ڈیڈ لاک، کوئی بھی کرائسس آپ کے مائنڈ کو تھنک پروسیس سے روک نہیں سکتا. بالکل کسی کے لیے بس میں نہیں ہے. تو آپ پھر سے سوچیے، ری اسیس کیجیے، ریوائز کیجیے، ری پلان کیجیے ہر معاملے کو. تو اصل جو فقدان ہے مسلمانوں میں وہ یہی ہے کہ جو کرائسس آیا اس کرائسس کو وہ انالیسس نہیں کر سکے اور اپنی ری پلاننگ نہیں کر سکے. اب کیا ہے، جتنے مسلمانوں کی جلسوں میں جائیے، ان کے اخبار کو پڑھیے، ان کتابوں کو پڑھیے، تو بس شکایت ہے. ابھی میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب ہے مسلم ملت کا بحران، یعنی کرائسس آف مسلم امہ. ساری کتاب بس شکایت اور کمپلینٹس بھری ہوئی. بھائی بحران اگر ہے تو آپ وے آؤٹ تلاش کیجیے، وے آؤٹ. شکایت سے کیا فائدہ؟ کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو وے آؤٹ تلاش کیجیے، اس کو مینیج کیجیے. شکایت سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے اجتہادی طاقت کی. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ادارے ہیں، جو مدارس ہیں، اجتہاد اس میں ٹیبو بنا ہوا ہے، ٹیبو، شجر ممنوع. حالانکہ اجتہاد اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں، کہ اگر مجتہد اجتہاد کرنے میں صحیح اجتہاد کرے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر اجتہاد کرنے میں غلطی کر جائے وہ تو تب بھی ایک ثواب ملے گا اس کو. اس کا معنی کہ آپ انکریج کر رہے ہیں، رسول اللہ انکریج کر رہے ہیں کہ تم اجتہاد کرو. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد دراصل نام ہے کریٹیو تھنکنگ کا. کریٹیو تھنک، اگر آپ کی سوچ ٹھہر جائے، آپ کی سوچ جو ہے
وہ اس کو ٹھہراؤ آ جائے تو وہ ہے تقلیدی سوچ. یعنی سوچ اگر معطل ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے تو وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقلید. اگر سوچ کھلی ہوئی ہو, آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو, بار بار آپ نئے ڈھنگ سے سوچ سکتے ہوں, تو اسی کا نام ہے اجتہاد. تو اجتہاد کے بغیر تو زندگی میں کوئی ترقی ہو نہیں سکتی, کوئی بھی ترقی. ہر دن آپ کو پھر سے سوچنا پڑتا ہے, ہر دن پھر سے ری پلان کرنا پڑتا ہے. اسی لیے حدیث میں اجتہاد کو انکریج کیا گیا کہ اجتہاد کرو, اسے مت ڈرو کہ اجتہاد کرنے میں تم غلطی کر جاؤ گے. غلطی کرو گے تب بھی اللہ تم کو ایک انعام دے گا. یہ کیسی عجیب چیز ہے, یہ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ اجتہاد میں غلطی کر جائے آدمی تب بھی ایک ثواب ملتا ہے اس کو, اور صحیح اجتہاد کرے تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ اجتہاد کا عمل مسلمانوں میں برابر جاری رہے, کبھی رکے نہیں. جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اجتہاد بند ہے تو وہ اپنے دماغ سے بول رہے ہیں, اسلام کے دماغ سے نہیں بول رہے ہیں. یہ ان کا اپنا دماغ ہے. اجتہاد کس نے بند کیا؟ نہ قرآن نے, نہ حدیث نے, نہ سنت نے, نہ رسول اللہ نے. تو یہ آپ نے خود سے بند کر لیا, اور کس کو رائٹ ہے کہ وہ بند کر دے؟ اجتہاد تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یعنی کریٹیوٹی کنٹینیوس پروسیس ہے. تو چونکہ اجتہاد کا عمل بند ہے اس لیے مسلمان سوچ نہیں پائے کہ آج کا جو کرائسس ہے اس کا نیچر کیا ہے, اس کو کیسے انالیسس کیا جائے, کہ کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے, کیسے ہم اپنا ری پلاننگ کریں. یہ سب تو بہت سے بے خبر ہو گئے کیونکہ اجتہاد کا عمل رکا ہوا ہے. یہ ساری باتوں پر ہمیں ری ایسس کرنا پڑے گا, ساری باتوں پھر سے سوچنا پڑے گا. اور خالی جو دعائیں ہوتی ہیں لمبی لمبی دعائیں لاؤڈ اسپیکر پر, اس سے مسائل والا نہیں ہے. کوئی لوگوں نے دعاؤں کا ایک بنا دیا ہے ایک انسٹیٹیوشن, دعا ہو رہی, چلو چلو دعا. میں نے سنا کہ بنگلہ دیش میں دعا ہوتی ہے تو پورا شہر خالی ہوتا ہے, دعاؤں کے دوڑتے ہیں لوگ, چلو وہاں پر دعا ہو رہی ہے. اس طرح سے مسئلہ نہیں حل نہیں ہو سکتا. یہ دعا کا معاملہ ہے, اجتہاد کا معاملہ ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ دعا ایک شخصی عمل ہے. دعا کوئی جلسہ جلوس کی چیز نہیں ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ ایک صاحب دعا کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھیڑ لگا کر آمین آمین کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ دعا, وہ دعا نہیں ہے. دعا تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ خالین ففاضت عینا. آپ اکیلے ہیں اپنے کمرے میں, آپ نے سوچا اللہ کی عظمت کو, اپنے بارے میں سوچا, جنت جہنم کو سوچا, موت کو سوچا, آپ کا دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو نکلنے پڑے. اس وقت آپ کی زبان سے کچھ دعائیہ کلمات نکلے, اسی کا نام دعا ہے. اور یہ بھیڑ لگا کر کے اور لاؤڈ اسپیکر لگا کر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہرگز ہرگز دعا نہیں ہے. وہ کچھ اور جو بھی ہو لیکن دعا نہیں ہے. وہ کچھ اور ہو سکتا ہے وہ, لیکن دعا نہیں ہے. تو یہ سارا معاملہ ری ایسس کرنے کی دعوت دے رہا ہے. کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں, کوئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی لوگ شکایت میں مشغول ہیں, کوئی لوگ جذباتی تقریر کرتے ہیں. کل میں نے ایک تقریر دیکھی اخبار میں, عجیب جذباتی انداز میں, بالکل خطیبانہ. تو خطیبانہ تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمارے ایک سے ایک بڑے خطیب پیدا ہوئے, ہمارے ایک سے ایک خطیب تھے ہمارے یہاں, جن کے بارے میں لکھا تھا, میں نے پڑھا تھا کہ وہ جب بولتے تو ایسا ہوتا تھا کہ مصر کے سارا میں ابو الہیل کی آواز گونج رہی.
جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے مصر کے ڈیزرٹ میں ابو الہول کی آواز گونج رہی ہے. تو کیا اس گونجش کیا ہوا؟ تو خطابت، انشاء پردازی، شاعری، بڑے بڑے الفاظ بولنا اور تالیاں بجائیں. لوگ تقریر کرتے ہیں، ہوائی تقریر، تالیاں بج رہی ہیں. ایک صاحب سے بڑی ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بہت تعریف کی، فلاں صاحب تقریریں کرتے ہیں، بہت یہ مجمع ہوتا، فلاں باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ وہاں تالیاں بجتی ہیں؟ کہا ہاں، خوب تالیاں بجتی ہیں. میں پوچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ بھی بولتے تھے تو کیا وہاں تالیاں بجتی تھیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ کا طریقہ صحیح تھا کہ ان لوگوں کا صحیح طریقہ ہے؟ تو یہ تالیاں بجتی ہیں جن جلسوں میں، وہ کوئی کام نہیں ہے، وہ لیڈری ہے، قیادت ہے، وہ کچھ بھی نہیں. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اسٹڈی کریں، بات کو گہرائی میں سمجھیں، غور کریں، اللہ سے تنہائیوں میں دعا کریں، سارے معاملے کو ری اسیس کریں اور کرائسس کے نیچر کو سمجھیں. سب سے اہم بات ہے کرائسس کے نیچر کو سمجھنا، کرائسس کے نیچر کو سمجھنا. کچھ لوگ جانتے نہیں کرائسس کا نیچر کیا ہے. جب تک اس طریقے سے سارے معاملے کو ری ایگزامن نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی نیا مستقبل پیش آنے والا نہیں. اس وقت تک کوئی نیا مستقبل پیش آنے والا نہیں. اور میں یہ عرض کروں گا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں ساری باتیں کہہ دی گئی ہیں. تیبیانہ لکل شیء، رسول اللہ کی زندگی میں سارے نمونے موجود ہیں. مزید ہے کہ تاریخ انسانی جو ہے، تاریخ انسانی بھی ایسے نمونے جو سبق آموز ہیں، ہمیں سبق دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثالیں دی آپ کو. ان سب باتوں کو سمجھ کر کے پھر ہمیں ملت کی پلاننگ کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ دعویٰ ورک ہے. اسٹیج ایکٹیویٹی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اسٹیج ایکٹیویٹی یہ نہیں ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. دعویٰ ورک یعنی اللہ کے کا جو میسج ہے، اس میں سارے رہنمائی گائیڈنس موجود ہے. گائیڈنس، اس گائیڈنس سے ہم خود سبق لیں اور دنیا کو بتائیں. وہ جو گائیڈنس خدا کی طرف سے آئی ہے، اس سے ہم خود سمجھیں اور اس کو دنیا کو بتائیں. جیسے یہی دیکھیے اصل و خیر، جو میں نے ابھی کہا کہ مینج کرنا چاہیے، نہ کہ لڑنا. اصل و خیر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سچویشن پیش آئے تو لڑو مت اس کو، بلکہ اس کو مینج کرو. تو یہ سب باتیں ہیں جس کو ہمیں بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے سوچنا ہے. اس میں نہ تو جذباتیت سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ دوسروں کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ دوسروں سے کمپلین کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو خود اپنے اوپر ذمہ داری لینا پڑے گا، خود ذمہ داری لینا پڑے گا. دوسرے کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے جو میتھڈ ہے اس کو بدلنا ہوگا. اپنا جو مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پھر سے ان کو نیا رخ دینا ہوگا. یعنی ایک انقلابی تبدیلی لانی پڑے گی اپنے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آئی واز رانگ، وی ویر رانگ. یعنی پچھلے 200 سال کے بارے میں کہنا پڑے گا وی ویر رانگ، کہ 200 سال ہم نے کھو دیے. دیکھیے جب تک ایسا نہ ہو، جیسے کلمہ جو اسلام کا ہے
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. تو پہلے نہیں کہا جاتا ہے، پھر ہاں ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ 200 سال ہم نے کھو دیے. وی ویر رانگ. تب کوئی بگننگ ہوگی. میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ جب تک آدمی اپنی ماضی کی غلطی کو نہ مانے، آگے کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. لوگ چاہتے ہیں کہ ماضی یا ہم نہ کہیں کہ ہم پہلے غلطی کی تھی اور پیچ اپ کر لیں. تو پیچ اپ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. عام طور پر ذہن یہ ہے پیچ اپ کرنے کا. پیچ اپ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو نہ مانیں، ادھر ادھر کر کے اس کو، یعنی کچھ اس کے لیے کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے پیچ اپ کرنے کے لیے، اور پھر آگے کی بات سوچنے لگے. نہیں، آگے کی منصوبہ بندی، آگے کی پلاننگ اسی وقت ہوگی جب ہم پیچھے کے لیے، اپنے پاسٹ کے لیے یہ کہہ سکیں کہ وی ور رانگ. اور میں اپنے اسٹڈی کے برابر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے 200 سال کھویا ہے، پورا 200 سال. جب سے سائنس آئی ہے، جب سے پرنٹنگ پریس آیا ہے، جب سے ڈیموکریسی آئی ہے، جب سے دنیا میں اوپننس آیا ہے، ان سب کو ملا کر کے میں 200 سال کہتا ہوں. پورے 200 سال میں صرف ریئیکشن کیا مسلمانوں نے، ریئیکٹ کیا. دیکھیے، ریئیکٹ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں. جب بھی آپ نئی سچویشن آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پازیٹیو طور پر سوچنا پڑتا ہے، پازیٹیو رسپانس دینا پڑتا ہے، پازیٹیو رسپانس. نیگیٹو ریئیکشن سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو اس پورے 200 سال میں مسلمان صرف ریئیکٹ کرتے رہے، نہ تو سمجھنے کی کوشش کی کہ حالات کیا ہے حقیقتاً، اور نہ تو اس کی کوشش کے لیے پلاننگ کریں اپنی. تو اب وقت بالکل اپنے آخریات پر پہنچ چکا ہے. اب مزید ہمیں یعنی ٹائم ویسٹ کرنے کا موقع نہیں. آخری وقت آ گیا کہ ہم ری اسیس کریں اور یہ کہہ کر کہ وی ور رانگ آگے بڑھیں، نئی پلاننگ کریں، کرائسس کو مینیج کرنا سیکھیں. یہی واحد حل ہے اور کوئی دوسرا حل نہیں. وی ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. ابھی کیا ہے، کمپلین، شکایت، احتجاج، بڑے بڑے الفاظ بولنا، یہ سب میں لگے ہوئے ہیں. اس سے نہ پہلے کچھ ہوا اور نہ اب کچھ ہونے والا ہے. یعنی بلیم ادرس سے کچھ نہیں ہوگا، بلیم دائی سیلف سے ہوگا. یہ کلچر جو ہے بلیم ادرس والا کلچر سے وہ چھوڑنا پڑے گا. بلیم دائی سیلف کلچر کو پکڑنا ہوگا، تبھی کوئی نیا آغاز ہو سکتا ہے. اس بارے میں مجھے ذرا بھی شک نہیں. سارے مسلمان اس وقت بلے مدرس کا کلچر پکڑے ہوئے ہیں. اس کو بالکل اس کا ریورس کیجیے، بلیم دائی سیلف کلچر پکڑیے، تب جا کر کے کچھ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اللہ کی مدد سے اپنے کام کی نئی پلاننگ کریں. اقول قولی ھذا واغفر اللہ لی ولکم اجمعین.